اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام کی خدمت میں زکوٰۃ فطرہ کے احکام پیش خدمت ہیں۔ زکوٰۃ کی اقسام میں سے زکوٰۃ فطرہ بھی ہے، اور زکوٰۃ فطرہ واجبات میں سے ہے، یعنی اس کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور روایات کے مطابق کہ زکوٰۃ فطرہ کا ادا کرنا روزوں کی قبولیت کا باعث بھی بنتا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار 3 کلو وہ غذا جو انسان اکثر اپنی زندگی میں سال بھر جو استعمال کرتا ہے، یعنی سال بھر انسان نے جس غذا کو سب سے زیادہ کثرت سے استعمال کیا ہے، اس غذا کا 3 کلو اس نے ادا کرنا ہے۔ وہ غذا جو مراجع کرام نے، آیت اللہ سستانی نے اور رہبر معظم نے ذکر کی ہے، کتب کے اندر بھی موجود ہے، وہ گندم، جو یا چاول ہے، یا کھجور یا کشمش۔ چونکہ عرب علاقوں کے اندر کھجور اور کشمش زیادہ استعمال کی جاتی تھی، تو اس لیے کھجور اور کشمش کو بھی اس میں شامل کیا گیا، لیکن چونکہ بر صغیر میں گندم، جو اور چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی جو کثرت سے مقدار جو انسان نے سال بھر جو غذا کے طور پر استعمال کی ہے، وہ اس نے ادا کرنی ہے۔ اور بعض علماء کرام اور مراجع کا یہ بھی نقطہ نظر موجود ہے کہ سال بھر انسان نے جو غذا زیادہ استعمال کی ہے، اس کا 3 کلو دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں انسان کی اصل غذا گندم نہیں ہے، اصل غذا گوشت ہے، اصل غذا جو وہ ساتھ کھاتا ہے۔ جیسے مثلا انسان گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ گھر میں آج کیا بنا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آج روٹی بنی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج مثلا گوشت بنا ہے، یا آج دال بنی ہے، آج چاول بنے ہیں، آج بریانی بنی ہے، آج قیمہ بنا ہوا ہے۔ تو جو غالب غذا ہے وہ یہ چیزیں ہیں، انسان کثرت کے ساتھ ان چیزوں کو کھاتا ہے۔ تو جو انسان کی غالب غذا ہے، اس کا 3 کلو کا حساب لگا کے ایک فرد کے حساب سے اس نے ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کس انسان پر واجب ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان ادا کر رہا ہے یہ بالغ ہو اور فقیر نہ ہو اور عاقل ہو، یعنی بے وقوف پر اور جو انسان دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ جو انسان نابالغ ہے اس پر خود زکوٰۃ فطرہ دینا واجب نہیں ہے، اور جو شخص فقیر ہے، یعنی ایسا شخص، فقیر اس انسان کو کہا جاتا ہے جو سال بھر اپنی غذا کا اہتمام نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کا یا اپنا پیٹ بھر سکے، یا اس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور سال بھر غذا کا اہتمام نہیں کر سکتا، ایسا انسان فقیر ہے۔ اور ایسا انسان پر جو فقیر ہے، اس پر زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ لیکن جو انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کی غذا پوری کرتا ہے، سال بھر کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اس پر فطرہ دینا واجب ہے۔ اس کے گھر میں جو نابالغ بچے ہیں، ان کا بھی فطرہ اس نے دینا ہے، اور اگر کوئی اس کا ایسا بیٹا ہے جو مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر پاگل ہے یا دیوانہ ہے، ظاہر ہے اس کی ہے اولاد، اس کا بھی فطرہ اس نے ادا کرنا ہے۔ یعنی اولاد میں سے جو بالغ ہے اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ہے، اور اولاد میں سے جو نابالغ ہے اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اولاد میں سے جو عاقل ہے اس کا بھی فطرہ ادا کرنا ہے، اور اولاد میں سے کوئی اگر دیوانہ یا پاگل ہے، اس اولاد کا بھی آپ نے فطرہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر آپ کے پاس کوئی نوکر ملازمت کرتے ہیں، وہ نوکر چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی زیر کفالت ہے اور آپ کے گھر سے وہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کا بھی فطرہ دینا لازم اور واجب ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ یہ غروب سے لے کر اگلے دن، یعنی عید کے دن زوال کے وقت تک انسان پر واجب ہوتا ہے۔ یعنی جس دن رمضان المبارک کا آخری دن ہے، اس آخری دن غروب آفتاب سے لے کر عید کے دن زوال تک یہ واجب ہے، اور اسی دوران ہی ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس سے پہلے انسان پر واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض مستحقین جو زکوٰۃ فطرہ لیتے ہیں، ان کو جلدی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمیں دے دیا جائے یا رمضان کے دوران ہمیں دے دیا جائے، تو زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے ان کو پہلے ادا نہ کریں۔ زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے ادا اس وقت ہوگا جب آپ پر واجب ہوا ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کر عید کے دن زوال تک کے دورانیے میں واجب ہوتا ہے، تو اسی دورانیے میں آپ نے واجب کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے جس صورت میں آپ پہلے دے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں زکوٰۃ فطرہ، اس کو قرض کی نیت سے پہلے دے دیں، اور جب زکوٰۃ فطرہ واجب ہونے کا وقت آ جائے تو پھر اپنی نیت کر لیں کہ وہ قرضہ اس سے واپس نہیں لینا، اور وہ زکوٰۃ فطرہ میں ہی شامل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ایک اہم فقہی مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی غروب آفتاب کے وقت ہی واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی مستحق ایسا ہے جس کو پہلے ضرورت ہے، تو اس کو آپ قرض کی نیت سے پہلے دیں گے، اور جب واجب ہوگا تو پھر اس سے واپس نہیں لیں گے، بلکہ اسی قرض کو جو آپ نے اس سے واپس لینا تھا، اس کو آپ زکوٰۃ فطرہ کی نیت کریں گے، اور اس سے وہ واپس نہیں لیں گے، اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ آپ کو زکوٰۃ فطرہ کی مد میں نے ادا کر دیا۔ اس صورت میں انسان زکوٰۃ فطرہ پہلے دے سکتا ہے، وگرنہ واجب کی نیت سے پہلے ادا نہیں کر سکتا۔
ज़कात फ़ितरा के हवाले से एक अहम फ़िकी मसला ये है कि ज़कात फ़ितरा जो इंसान अदा करेगा उसने हतमन अपने हलाल माल में से ज़कात फ़ितरा अदा करना है। यानी उसने अपने माल में से हराम माल उसने कमाया था, खुदा न खास्ता अगर किसी मोमिन के पास हराम माल मौजूद है और अगर उसने वो फ़ितरा हराम माल में से अदा किया तो वो हराम माल में से दिया हुआ फ़ितरा अदा नहीं शुमार होगा, वो साकित नहीं होता, बल्कि ज़कात फ़ितरा का अदा करना हलाल माल से लाजमी और ज़रूरी। एक और फ़िकी मसला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, वो ये कि कोई इंसान फ़ौत हो गया है ग़रूब से पहले, यानी फ़ितरा वाजिब होने से पहले वो फ़ौत हो गया है, तो उस पर ज़कात फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो ग़रूब के बाद फ़ौत हुआ है, चूँकि ग़रूब के बाद आखिरी रोज़े के दिन ग़रूब के बाद फ़ितरा वाजिब होता है, अगर वो ग़रूब से पहले फ़ौत हो गया है तो उस पर फ़ितरा अदा करना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर ग़रूब के बाद फ़ौत हुआ है तो उसके अहल व अयाल को चाहिए, पसमंदगान को चाहिए कि उसके माल में से वो फ़ितरा उसका अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात फ़ितरा के अहकाम आपकी खिदमत में पेश हो रहे थे। एक ज़कात फ़ितरा के हवाले से फ़िकी मसला आपके सामने पेश करता हूँ। गैर सैयद का ज़कात फ़ितरा, उसका फ़ितरा गैर सैयद का फ़ितरा गैर सैयद को ही दिया जा सकता है। गैर सैयद का फ़ितरा सैयद को नहीं दिया जा सकता, लेकिन सैयद का फ़ितरा सैयद को भी दिया जा सकता है और गैर सैयद को भी दिया जा सकता है।